اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام بخاری کی کتاب صحیح بخاری پڑھ رہے ہیں، کتاب الایمان میں ہے اور حدیث نمبر 22 پر ہے۔ باب تفاضل اہل الایمان فی الایمان۔ باب یہاں پر باب و تفاضل، بابن نہیں ہے تو ہذا بابن ترجمہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، یہ ہوگا باب تفاضل، تفاضل کا باب، ٹھیک ہے۔ باب تفاضل کا ترجمہ کیا ہوگا؟ تفاضل، تفاضل کیا ہوتا ہے؟ فضیلت میں مقابلہ، ایک دوسرے کا تفضیل، فضیلت ہم سمجھتے ہیں نا اردو میں، تو فضیلت میں ایک دوسرے کا مقابلہ، اہل ایمان کا فی الاعمال، اعمال میں، تو اس کا اردو میں انہوں نے لکھا ہے ایمان والوں کا عمل میں ایک دوسرے سے بڑھ جانا، ٹھیک ہے۔ ایک دوسرے سے بڑھنے کا یہی مطلب ہے کہ انسان میں مقابلہ ہو۔ تفاضل جو ہے وہ اس میں دو لوگوں کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ تفاضل کا جو فعل ہے یہ اس میں شراکت ہوتی ہے، دو لوگوں کا یا دو سے زیادہ لوگ ہوتے ہیں اس میں، تو اہل ایمان کا ایک دوسرے سے اعمال میں بڑھ جانا۔ حدثنا، ہم سے بیان کیا، اسماعیل نے، قال حدثنی، مجھے بیان کیا، مالک نے، عن عمر، مالک نے عمر سے بیان کیا، عمر ابن یحییٰ، ٹھیک ہے، یہ جب واو ہوتا ہے تو ہم عمر پڑھتے ہیں، اور جب واو نہیں ہوتا تو عمر پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو عمر ابن یحییٰ المازنی، تو ان کا پورا نام ہے عمر بن یحییٰ المازنی نے بیان کیا، عن ابیہ، اپنے والد سے، یعنی یحییٰ المازنی سے بیان کیا، عن ابی سعید الخدری، انہوں نے سعید خدری سے بیان کیا، رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے بیان کیا، قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یدخلو، داخل ہو جائیں گے، اہل الجنتی، جنت والے، الجنہ، جنت میں، جب داخل ہو جائیں گے جنت والے جنت میں، وَأَهْلُ النَّارِ، اور آگ والے، جہنم والے، النار، جہنم میں، ثم، پھر، یقول، فرمائے گا، اللہ تعالی پھر فرمائے گا، اخرجو، نکال لاؤ، من، جو، کانا ہے، فی قلبہ، جس کے دل میں، مثقال مانند، حبتن، حبے کے وزن، یعنی مثقال وزن کے برابر، ٹھیک ہے، تو حبتن، دانہ، من خردلن، رائے کے ایک دانے کے برابر بھی جس کے دل میں ہے، من ایمان، اس کو نکال لاؤ، یعنی جہنم سے ایسے بندے کو نکال لاؤ، تو یخرجون، وہ نکالے جائیں گے، منہا، اس میں سے، قد، تحقیق، اسودو، سیاہ ہو چکے ہوں گے، یعنی جل کر کوئلہ ہو چکے ہوں گے وہ، فیلقون، تو پھر ان کو ڈالا جائے گا، فی میں، نہر الحیاء، نہر حیا، زندگی کی نہر میں ڈالا جائے گا، یا پھر او الحیات۔ اب یہاں پر راوی کو شک ہے، یہ جو مالک راوی ہے ان کو شک ہے کہ اس حدیث میں حیات کہا گیا تھا یا حیا کہا گیا تھا، مگر دوسری حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ الحیات کہا گیا تھا، ٹھیک ہے، زندگی کے نہر میں یا بارش کے پانی میں ڈالو، ٹھیک ہے، یعنی ان کے اوپر بارش ایکچولی برسے گی، تو یہ حیات لفظ صحیح ہے یہاں پر، لیکن یہاں مالک کو شک تھا، ہم صحیح بخاری کی دوسری حدیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں حیات تھا، فَيُنْبِتُونَ، تو پھر یہ اگنے لگیں گے، کما، جیسا کہ تم بتو، اگتے ہیں،
ہبتو، جیسے کہ ایک دانہ پر بارش، دانہ اگر ہوتا ہے اس کے اوپر بارش گرتی ہے، فی جانب السیل، اگر ایک فی میں جانب السیل یعنی کہ کسی دریا کے کنارے پر ایک دانہ پڑا ہوا ہوتا ہے، پھر بارش اس کے اوپر کا پانی اس پر پڑتا ہے تو وہ اگنے لگتا ہے، تو اسی طرح یہ بھی اگنے لگیں گے۔ پھر علم ترا، کیا تم نے نہیں دیکھا، انہا تخرجو، نکلتا ہے اس سے، صفراء، زرد رنگ کا، ملتویہ، لپٹا لپٹایا۔ تو یہاں پر اس جملے کا مطلب یہ کہ تم نے دیکھا نہیں ہے کہ جب کس طرح سے دانہ جب اگنے لگتا ہے تو سب سے پہلے اس میں سے ایک کومپل نکلتی ہے، اور کومپل کیسی ہوتی ہے کہ زرد رنگ کی ہوتی ہے اور وہ لپٹی لپٹائی ہوتی ہے، ایک دم سے بند کلی ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے انسان بھی ایک، جس طرح سے ایک کلی بند ہو کے نکلتی ہے پھر کھل جاتی ہے، اسی طرح انسان بھی یہ جلے ہوئے کوئلے کی طرح انسان جو ہوں گے وہ ان پر بارش گرے گی اور وہ جیسے دوبارہ سے جی اٹھیں گے۔ قال وہیب، وہیب نے کہا، حدثنا، ہم کو بیان کیا، عمر نے، الحیات، یہ حیات لفظ، یہ امام بخاری ہمیں دوسری اس سے بتا رہے، دوسری سند سے، کہ یہ لفظ جہاں پر مالک کو شک ہوا یہ اصل میں حیات ہے یعنی بارش ہے۔ وقال، اور کہا، خردل من خیر، کہ یہاں پر جو تھا نا خردل من الایمان، تو یہاں پر انہوں نے یہ کہا کہ ان کی حدیث میں خردل من الخیر، تو خیر یا ایمان دونوں کی ایک ہی بات، یعنی اس کے دل میں تھوڑی سی بھی خیر ہو، جس کے دل میں ایک رائے کے برابر خیر ہو یا جس کے رائے کے برابر ایمان ہو، اس کو نکال دو۔ تو خیر جو ہے وہ ایک طرح سے ہمیں یہ اشارہ ملتا ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھ کے کسی نے تھوڑا سا اتنا رائے برابر نیکی کا کام کیا ہوگا اپنی ساری زندگی میں، تو اس کو بھی یہ رائے برابر کا نیکی کا کام ایمان کے ساتھ کیا ہوا اسے کام آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں داخل ہو جائیں گے، اللہ پاک فرمائے گا جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو اس کو دوزخ سے نکال لو۔ تب ایسے لوگ دوزخ سے نکال لیے جائیں گے اور وہ جل کر کوئلہ کی طرح سیاہ ہو چکے ہوں گے، پھر زندگی کی نہر میں یا بارش کے پانی میں ڈالے جائیں گے۔ یہاں راوی کو شک ہو گیا ہے کہ اوپر کے راوی نے کون سا لفظ استعمال کیا، اس وقت وہ دانے کی طرح اگ آئیں گے، جس طرح ندی کے کنارے دانے اگاتے ہیں، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ دانہ زردی مائل پیش در پیش نکلتا ہے؟ اور وہب نے کہا کہ ہم سے عمر نے حیات کے بجائے حیات کہا، حیا کے بجائے حیات کہا تھا، اور خردل من ایمان کے بجائے خردل من خیر کا لفظ کہا تھا۔ اب اس حدیث میں تھوڑا سا ہم سب سے پہلے باب پر ڈسکشن کریں گے کہ باب امام بخاری نے یہ باندھا ہے، تو امام بخاری ہمیں کیا سکھا رہے ہیں اس باب کے باندھنے سے۔ اگر ہم غور کریں کہ امام بخاری جو ہے وہ کتاب الایمان میں سب سے زیادہ ایک بات پر زور دی ہے کہ لوگوں کا ایمان کے بارے میں عقیدہ صحیح کرے کہ ایمان ہے کیا چیز، ٹھیک ہے، کہ ایمان کو صحیح سمجھنا کیوں اتنا ضروری ہے، کیونکہ جب ایمان ایک ہمارے اندر دل کا یقین ہے، اگر ہمارے دل میں یقین پختہ ہوگا اور صحیح ہوگا تبھی ہمارے اعمال اور ہماری زندگی پر اسی کے مطابق سے ہمیں اثر آئے گا۔ یہ بیان کیا کہ ایمان والوں کا ایمان والوں کا عمل میں ایک دوسرے سے بڑھ جانا، اس سے بھی فرق پڑے گا، اور قیامت کے دن جو ہے انسان نے کسی نے ایک رائے برابر کام کیا ہوگا تو اس کا بھی وہ ضائع نہیں ہوگا۔ تو دیکھیں صرف اسی، اگر ہم حدیث سے سوچیں کہ انسان نے ساری زندگی میں ایک رائے برابر نیک کام کیا، اور اس کو تو انسان کو پتہ بھی نہیں ہوتا، اتنا چھوٹا کوئی نیکی کا کام کیا اس نے خود نے
کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ میں نے کوئی نیک کام کیا ہے، اس نے جو بھی نیک اعمال کیے ہوں گے وہ ضائع نہیں ہوں گے۔ یہ تو باب کا فائدہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب حدیث کا اس حدیث میں ہمیں کیا فائدے ہوئے؟ دیکھیں اس حدیث میں ہمیں یہ پتہ چلا کہ سب سے پہلے کہ انسان کا جو ایمان ہے وہ قیمتی چیز ہے۔ ایک ایمان یہ ایسی چیز ہے جو کہ انسانوں کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں رہنے دے گا۔ خیر جو ہے یہ ٹپیکل ایک اسلامک ٹرم ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ حدیث اور قرآن میں، دیکھیں ہر علم میں اپنے ایک ٹرمز ہوتی ہیں، ٹرمنالوجی کہتے ہیں جس کو، کہ اس میں پتہ ہوتا ہے کہ جب ہم یہ لفظ بول رہے ہیں تو یہ اس کا کیا مقصد ہے۔ تو اسلام میں خیر جو ہے یہ اعلیٰ درجے کی نیکی کا نام ہے، اور نیکی کوئی بھی نیکی نہیں ہے اگر ایمان کے ساتھ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ لفظ خیر ہے تو پھر اس میں نان مسلم بھی آ گئے، نہیں۔ ایمان خیر، اگر خیر ہے ہی نہیں، اگر ایمان نہیں ہے تو خیر نہیں ہے۔ ہم کسی نان مسلم کے بارے میں نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو ہے بڑے خیر کے کام کرتا ہے یا اس میں بڑی خیر ہے، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ اس کی نیت۔ وہ بڑے کام تو کر رہا ہوگا لیکن ہمیں نہیں پتہ کہ وہ کس نیت سے بڑے کام کر رہا ہے، کیونکہ اگر اللہ پر ہی اس کا یقین نہیں ہے تو ہمیں نہیں پتہ وہ کس کے لیے یہ کام کر رہا ہے۔ تو جو اچھے کام جو ہے نیک کام کی تشریح اور اس کا جو تعریف ہے وہ یہ ہے اسلام میں کہ ایمان کے ساتھ کیے ہوئے وہ کام، وہ اچھے کام جو کہ شریعت میں جس کو اچھا کہا گیا ہو اس کو ہم خیر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس حدیث میں ہمیں سب سے بڑا فائدہ ہمیں یہ ملا کہ ایمان جو ہے بڑی قیمتی چیز ہے۔ جہنم سے ایمان نکالے گا انسان کا، چاہے چھوٹا سا ایک رائے کے درجے برابر بھی اس کا عمل ہوگا، لیکن اس کا ایمان اس کو جہنم سے ایک نہ ایک دن نکالے گا۔ دوسری بات ہمیں یہ پتہ چلی کہ مسلمان بھی جہنم میں جائیں گے۔ بہت سے مسلمان سمجھتے ہیں ہم کلمہ گو ہے تو ہمارے لیے جہنم تو ہمیں جانا ہی نہیں ہے، ہمیں تو جنت ہمارے لیے ہے پکی، جس طرح سے یہودیوں نے کہا، جس طرح نے عیسائیوں نے کہا۔ لیکن نہیں، ایمان جو ہے ہمارا ایمان ہمیں جہنم میں نہیں جانے دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے جہنم سے تو خیر، لیکن کسی کو بھی اگر اس کے دل میں ایمان ہے تو اس کو ہمیشہ جہنم میں نہیں رکھا جائے گا۔ یہ فائدہ ہے ایمان کا۔ جو مطلب گناہ گار ہے، جو مومن ہے، ایمان تو ہے مگر بہت سے گناہ کیے، اب اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ اللہ ان کو معاف کر دے تو معاف کر دے، ورنہ بہت سے مسلمان بھی کلمہ گو بھی جہنم میں جائیں گے، لیکن وہ اپنی گناہوں کی سزا بھگتیں گے۔ جیسے مثال کے طور پر یہاں جیل میں کسی کو ڈال دیا گیا، اب جیل سے اس کی سزا کی جو بھی لمٹ مقرر تھی اس کے بعد وہ آزاد ہو گیا، تو اسی طرح اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا، اس کو سزا دی جائے گی۔ جب اس کے گناہ کا کفارہ ادا ہو جائے گا تو پھر اس کو جنت میں ڈالا جائے گا۔ تو دوسرا ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جنت اور جہنم ہے، موجود ہے، یعنی کہ جنت اور جہنم کے کنفرمیشن بھی ہمیں ملتی ہے یہاں پر کہ نیک اعمال والے جنت میں جائیں گے اور اللہ کے نافرمان بندے جہنم میں جائیں گے۔ تو جہنم اور جنت کا اسباب ملتا ہے کہ ہاں ہے۔ امام بخاری نے اس حدیث کو اور بھی کئی جگہوں پہ اس کو لائے ہیں، بہت لمبی ہے، تھوڑے تھوڑے فرق سے 2-3 جگہ پہ آئی ہے۔ میں آپ کو وہ پڑھ کے سناتی ہوں کیونکہ انشاءاللہ اس سے آپ لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا، جنت اور جہنم اور اعمال کے بارے میں ہمیں کافی پتہ چلے گا۔ تو یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 7439 میرے سامنے کھلی ہوئی ہے، تو میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں۔ ترجمہ صرف سناؤں گی کیونکہ بہت لمبی حدیث ہے، تو عربی نہیں پڑھوں گی ابھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم کو سورج اور چاند دیکھنے یہ ہے حضرت ابو سعید خدری نے بیان کیا کہ ہم نے کہا یا رسول اللہ، کیا قیامت کے دن ہم اپنے رب کو دیکھیں گے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، کیا تم کو سورج اور چاند دیکھنے میں کچھ تکلیف ہوتی ہے جبکہ آسمان بھی صاف ہو؟ ہم نے کہا نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ پھر اپنے رب کے دیدار میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں پیش آئے گی
جس طرح سورج اور چاند کو دیکھنے میں نہیں پیش آتی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ایک آواز دینے والا آواز دے گا کہ ہر قوم اس کے ساتھ جائے جس کی وہ پوجا کیا کرتی تھی۔ یعنی قیامت کے دن جب تمام لوگوں کو، تمام انسانوں کو جمع کیا جائے گا، پھر ایک آواز دینے والا کہے گا کہ تم، اور سارے معبودوں کو بھی بلایا جائے گا۔ چونکہ یہ حدیث دوسری جگہ اس طرح سے ہے تو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ سارے ان معبودوں کو، بتوں کو، جن کو لوگوں نے بتوں کو، جن کو معبود بنایا تھا، چاند سورج کو کسی نے پوجا کی ہوگی، کسی نے بتوں کی ہوگی، ان سب معبودوں کے بھی لایا جائے گا اور لوگوں کو بھی جمع کیا جائے گا۔ پھر کہنے والا کہے گا ہر قوم کہ اس کے ساتھ جائے جس کی وہ پوجا کیا کرتی تھی، ٹھیک ہے۔ چنانچہ صلیب کے پجاری اپنی صلیب کے ساتھ چلے جائیں گے، بتوں کے پجاری اپنے بتوں کے ساتھ جائیں گے، تمام جھوٹے معبودوں کے پجاری اپنے جھوٹے معبودوں کے ساتھ چلے جائیں گے۔ کہاں چلے جائیں گے؟ سب جہنم میں گر جائیں گے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ دوسری حدیث میں اس طرح سے ہمیں بتایا، یہ حدیث بہت لمبی ہے اور ٹکڑوں ٹکڑوں میں امام بخاری نے کیے، تو میں آپ کو صرف ایک جگہ سے بتا رہی ہوں، باقی چیزیں میں اپنی طرف سے بتا رہی ہوں آپ کو، کہ یہ سارے جہنم میں ڈال دیے جائیں گے اپنے اپنے معبودوں کے ساتھ۔ پھر صرف وہ لوگ رہ جائیں گے جو خالص اللہ کی عبادت کرنے والے تھے۔ ان میں نیک اور بد دونوں قسم کے مسلمان ہوں گے، اور اہل کتاب کے کچھ باقی ماندہ لوگ بھی ہوں گے، ٹھیک ہے۔ پھر چونکہ اہل کتاب بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور مسلمان میں نیک اور گنہگار سب وہاں پر باقی رہ جائیں گے۔ پھر دوزخ ان کے سامنے پیش کی جائے گی، اور ایسی چمکدار ہوگی جیسے میدان کا ریت ہوتا ہے۔ میدان میں جیسے ریت میں ہمیں دور سے ریت کتنی چمکتی ہوئی جیسے لگتا ہے کہ پانی کا دریا ہے، ایسے اس طرح سے جہنم نظر آ رہی ہوگی، جو کہ دور سے ایسا لگتا ہوگا کہ یہ پانی ہے۔ پھر یہود سے پوچھا جائے گا کہ تم کس کی پوجا کرتے تھے؟ وہ کہیں گے ہم عزیر ابن اللہ کی پوجا کیا کرتے تھے۔ انہیں جواب ملے گا کہ تم جھوٹے ہو، اللہ کی نہ کوئی بیوی ہے اور نہ کوئی بیٹا ہے، تم کیا چاہتے ہو؟ یعنی ان یہودیوں سے پوچھا جائے گا کہ اب تم بتاؤ کہ تم کیا چاہتے ہو؟ وہ کہیں گے ہم پانی پینا چاہتے ہیں کہ ہمیں اس سے سیراب کیا جائے۔ ان سے کہا جائے گا کہ پیو، وہ چمکتی ہوئی ریت کی طرف پانی جان کر چلے جائیں گے۔ وہ سمجھیں گے وہ دور سے جو ریت چمک رہی ہے وہ پانی ہے، تو وہ اس کی طرف چلے جائیں گے، اور وہ اصل میں کیا تھی؟ وہ جہنم تھی جو دور سے اس طرح نظر آ رہی تھی۔ پھر نصارہ سے کہا جائے گا کہ تم کس کی پوجا کرتے تھے؟ وہ جواب دیں گے کہ ہم مسیح ابن اللہ کی پوجا کرتے تھے۔ ان سے کہا جائے گا کہ تم جھوٹے ہو، اللہ کی نہ بیوی تھی اور نہ کوئی بچہ، اب تم کیا چاہتے ہو؟ وہ کہیں گے ہم چاہتے ہیں کہ پانی سے سیراب کیے جائیں۔ ان سے کہا جائے گا پیو، ان کو بھی اس چمکتی ریت کی طرف چلا دیا جائے گا اور انہیں بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اچھا، اب یہاں پر ایک بات سمجھنے والی ہے، دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے بہت تھے، اب وہ سارے کے سارے شرک نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو ان کی حضرت موسیٰ کے بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے شرک نہیں کیا ہوگا وہ یہاں پر نہیں ہے جو وہ کہیں گے کہ ہم نے عزیر علیہ السلام کی پوجا کی تھی، مگر ان میں بہت سے گروہ ہیں جنہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانا، ٹھیک ہے، اور اس کی پوجا بھی کی، تو وہ لوگ یہاں پر مراد ہیں یہاں پر۔ اسی طرح عیسائیوں میں بھی کچھ طبقے ایسے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو مخلص مسلمان تھے، جو وہ ایمان لائے، وہ تو مسلمان ہی رہیں گے اور مسلمانوں کے ساتھ ہی ہوں گے، لیکن جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا باندھ کر یا صلیب کی پوجا کی، وہ جو ہے وہ باقی رہیں گے، تو وہ پھر اس طرح سے پانی مانگیں گے اور ان کو جہنم کی طرف بھیج دیا جائے گا۔ یہاں تک کہ وہی اب کون باقی رہ جائے گا؟ وہ لوگ باقی رہ جائیں گے جو خالص اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ ان میں نیک لوگ بھی ہوں گے اور بد لوگ بھی ہوں گے، ہر طرح کے مسلمان ہوں گے۔ اور مسلمان سے مطلب صرف امت مسلمہ نہیں ہے، یعنی جتنے بھی مسلمان جو دوسرے انبیاء کے پر ایمان لائے تھے وہ بھی اس میں ہوں گے، ٹھیک ہے، جنہوں نے کبھی شرک نہیں کیا ہوگا۔ تو ان سے کہا جائے گا کہ تم لوگ کیوں رکے ہوئے ہو، جبکہ سب لوگ تو چلے گئے،
وہ کہیں گے ہم دنیا میں ان سے ایسے وقت جدا ہوئے کہ ہمیں ان کی دنیاوی فائدوں کے لیے بہت زیادہ ضرورت تھی، اور ہم نے ایک آواز دینے والے کو سنا، وہ ہر قوم کے اس کے ساتھ ہو جائے جس کی وہ عبادت کرتی تھی، اور ہم اپنے رب کے منتظر ہیں۔ یعنی جو لوگ اب باقی رہ گئے ہوں گے وہ مسلمان ہوں گے جنہوں نے اللہ کی عبادت کی ہوگی خالص شرک کے بغیر، وہ اب ان سے کہا جائے گا کہ سب لوگ چلے گئے، اب تم کیوں کھڑے ہوئے ہو؟ تو وہ کہیں گے کہ چونکہ ہم نے یہ آواز سنی تھی، یہ اناؤنسمنٹ سنا تھا کہ ہر قوم اپنے رب، اپنے جس کی پوجا کرتا تھا، جس کو رب مانتا تھا اس کے ساتھ چلا جائے، تو ہمارے رب تو ہم کو نظر ہی نہیں آئے، تو ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو بیان کیا کہ پھر اللہ جبار ان کے سامنے اس صورت کے علاوہ دوسری صورت میں آئے گا جس میں انہوں نے سے پہلی مرتبہ دیکھا ہوگا، یعنی پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے سامنے ان کو اپنی صورت دکھائے گا، لیکن وہ صورت اس طرح کی ہوگی، ڈیفرنٹ ہوگی، جو انہوں نے حشر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھا ہوگا ویسی نہیں ہوگی۔ حشر کے میدان میں چونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آئے گا تو ان کو یہ صورت جو ہوگی، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے دوسری صورت میں آئیں گے، تو یہ کہیں گے کہ دوسری صورت میں آئے گا جس میں انہوں نے اس سے پہلی بار دیکھا ہوگا، اور کہے گا میں تمہارا رب ہوں۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے کہیں گے میں تمہارا رب ہوں، تو لوگ کہیں گے تو ہی ہمارا رب ہے، اور تو ہی ہمارا رب ہے، اور اس دن انبیاء بیان کیا کہ پھر اللہ جبار ان کے سامنے اس صورت میں کے علاوہ دوسری صورت میں آئے گا جس میں انہوں نے سے پہلی مرتبہ دیکھا ہوگا۔ وہ کہیں گے میں تمہارا رب ہوں، لوگ کہیں گے کہ تو ہی ہمارا رب ہے، اور اس دن انبیاء کے سوا اور کوئی بات نہیں کرے گا۔ پھر پوچھے گا کیا تمہیں اس کی کوئی نشانی معلوم ہے؟ وہ کہیں گے ساق، پنڈلی، یعنی یہ جو مسلمان ہوں گے وہ ایکچولی نہیں ایکسیپٹ کریں گے، وہ کہیں گے کہ ہمارا رب جو ہے وہ پہچانیں گے نہیں، ٹھیک ہے، رب کو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ تم کیسے پہچانو گے اپنے رب کو؟ تو انہوں نے کہا کہ پنڈلی سے۔ یہ پنڈلی کا کیا مطلب ہے؟ یہ سورہ حجر، سورہ حجر میں نہیں، سورہ فجر میں اس کا ذکر ہے کہ جس دن اللہ اپنی پنڈلی کھولے گا، ٹھیک ہے۔ تو جب چونکہ مسلمانوں نے قرآن پڑھا ہوگا تو ان کو انتظار ہوگا، کیونکہ جب اس نے لکھا ہے جس دن اللہ اپنی پنڈلی کھولے گا تو سب سجدے میں چلے جائیں گے، یہ لوگ بتائیں گے کہ ہمیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پنڈلی کو دیکھنا ہے تاکہ ہم پہچانیں۔ تو پھر اللہ اپنی پنڈلی کھولے گا، اور تو پھر ہر مومن جو ہے وہ سجدے میں گر جائے گا، صرف وہ لوگ باقی رہ جائیں گے جو دکھاوے اور شہرت کے لیے اسے سجدہ کرتے تھے، وہ بھی سجدہ کرنے چاہیں گے لیکن ان کی پیٹھ تختے کی طرح ہو کر رہ جائے گی، یعنی جنہوں نے نمازیں پڑھی ہوں گی لیکن ان کی نمازیں منافقین ہوں گے تو وہ سجدہ نہیں کر پائیں گے۔ اس صورت میں بھی کہا گیا ہے کہ وہ اس دن سجدہ نہیں کر پائیں گے، کیونکہ ان کی پیٹھ جو ہوگی وہ بالکل تختے کی طرح بن جائے گی، وہ موڑ ہی نہیں سکیں گے اپنی پیٹھ کو، وہ سجدہ کرنا چاہیں گے لیکن ان کی پیٹھ تختے کی طرح ہو کر رہ جائے گی۔ پھر انہیں پل پر لایا جائے گا۔ اب جو ہے لوگ پل صراط پہ جائیں گے، گویا کہ پل صراط پر اس وقت جایا جائے گا جب سارے جو بت پرست تھے وہ آلریڈی جہنم میں چلے چکے ہوں گے، ٹھیک ہے، جہا چکے ہوں گے وہ۔ تو اس وقت جو ہے وہ جب یہ سب کچھ ہو جائے گا، مسلمان اپنے رب کو پہچان لیں گے اور سجدہ کر لیں گے، پھر پل صراط کی باری آئے گی، ٹھیک ہے۔ تو اب کیا ہوگا؟ یا رسول اللہ پل کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا یہ ایک پھسلو گرنے کا مقام ہے، یعنی بہت ہی چکنا پھسلنے والا ہے، اس پر سنسنیاں ہیں، آنکڑے ہیں، چوڑے چوڑے کانٹے ہیں، اس کے سر خمدار سعدان کی کانٹوں کی طرح ہیں جو نجد کے ملک میں ہوتے ہیں، یعنی یہ پل صراط کو ڈسکرائب کیا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس پر آنکڑے ہوں گے، چوڑے چوڑے کانٹے ہوں گے،
اور ان کے سر خمدار سادان کے کانٹوں کی طرح ہوں گے جو نجد کے ملک میں ہوتے ہیں۔ مومن اس پر پلک مارنے کی طرح، بجلی کی طرح، ہوا کی طرح تیز رفتار گھوڑے اور سواری کی طرح گزر جائیں گے۔ یعنی جن کے اعمال بہت زیادہ ہوگی، ان کی روشنی بھی بہت زیادہ ہوگی ان کے پاس، کیونکہ نور، جن کے اعمال زیادہ ہوں گے ان کو روشنی ملے گی، اور وہ اس روشنی میں اپنے آپ کو تیزی سے نکال لیں گے اس پل سے۔ کچھ مومن جو ہوں گے وہ ہوا کی طرح نکلیں گے، کچھ بجلی کی طرح نکلیں گے، کچھ گھوڑے تیز رفتار گھوڑوں کی طرح نکلیں گے، اور گھوڑوں پر سواری کر کے گزریں گے، ایکچولی تیز رفتار گھوڑوں اور سواری کی طرح گزر جائیں گے۔ ان میں بعض تو صحیح سلامت نجات پانے والے ہوں گے، اور بعض جہنم کی آگ میں جلس کر بچ نکلنے والے ہوں گے۔ تو یعنی کہ جو لوگ گر جائیں گے، اب یہاں سے جو لوگ گر جائیں گے جہنم کے اندر، وہ کون تھے؟ وہ مومن تھے، مگر ان کے پاس اعمال اتنے کم تھے کہ ان کی روشنی بہت کم تھی، اور وہ فائنلی ان آنکڑوں سے ان کو کھینچ لیں گے، یہ پل صراط کے آنکڑے ان کو کھینچ کر جہنم میں ڈال دیں گے۔ تو پھر اب یہ لوگ، ان کے ساتھ اب کیا ہوگا کہ یہ ان میں سے بعض تو صحیح سلامت نجات پانے والے ہوں گے، اور بعض جہنم کی آگ سے جلس کر نکلنے والے ہوں گے، یہاں تک کہ آخری شخص اس پر سے گھسٹتے ہوئے گزرے گا۔ یعنی پل صراط سے بھی جو آخری شخص ہوگا سب سے، وہ کیا ہوگا؟ وہ گھسٹ کر گزرے گا۔ یعنی اب کین یو امیجن کہ کتنا اس کو تکلیف ہوگی کہ وہ بھاگ کر دوڑ کر نہیں بلکہ گھسٹتے ہوئے نکلے گا، کیونکہ اس کے پاس بہت لائٹ نہیں ہوگی، لیکن پھر بھی وہ گزر جائے گا۔ لیکن جو لوگ گر جائیں گے ان کے ساتھ کیا ہوگا کہ وہ جہنم میں جب جل جائیں گے، جلس جائیں گے، اور ان کے گناہوں کی سزا پوری ہو جائے گی تو ان کو پھر نکالا جائے گا۔ تم لوگ آج کے دن اپنا حق لینے کے لیے جتنا تقاضا اور مطالبہ مجھ سے کرتے ہو، اس سے زیادہ مسلمان لوگ اللہ سے تقاضا اور مطالبہ کریں گے، اور جب وہ دیکھیں کہ اپنے بھائیوں میں سے انہیں نجات ملی ہے تو وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہمارے بھائی بھی ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے، اور ہمارے ساتھ روزے رکھتے تھے، اور ہمارے ساتھ دوسرے نیک اعمال کرتے تھے، ان کو بھی دوزخ سے نجات فرما۔ یعنی کہ اب کچھ لوگ جن کو اللہ توفیق دے گا، وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کی شفاعت کرنے کی کوشش کریں گے، ان سے اللہ سے عاجزی کریں گے کہ اللہ ان کو بھی نکال دے، یہ تو ہمارے بھائی بہن تھے، یہ تو ہمارے ساتھ تھے۔ چنانچہ اللہ فرمائے گا جاؤ، اور جس کے دل میں ایک اشرفی کے برابر بھی ایمان پاؤ، اسے دوزخ سے نکال لو، اور اللہ ان کے چہروں کو دوزخ پر حرام کر دے گا۔ یعنی جو لوگ جل چکے ہوں گے ان کے چہرے جو ہے نا وہ نہیں جلے ہوں گے، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے نمازیں پڑھی ہوں گی، اور جس نے نماز پڑھی ہے تو سجدہ کیا ہے، تو سجدے کے اعضاء کو آگ نہیں جلائے گی، ٹھیک ہے؟ تو سجدے کی بھی اس سے ہمیں اہمیت پتہ چلتی ہے کہ انسان جب سجدے میں جاتا ہے اور جن اعضاء سے وہ زمین پر کو رکھتا ہے اللہ کے لیے، وہ اس سے جلیں گے نہیں، تو اس کی وجہ سے ان کو لوگ پہچان لیں گے کہ ان کے اندر ایمان ہے اور انہوں نے نمازیں پڑھی تھی، کیونکہ ان کے جو بھائی ہوں گے وہ کہیں گے انہوں نے ہمارے ساتھ نمازیں بھی پڑھی تھی، اللہ انہوں نے روزے بھی رکھے تھے، ہمارے ساتھ دوسرے نیک اعمال بھی کرتے تھے، ان کو بھی دوزخ سے نجات دے۔ یہاں بہت ڈرنے والی یہ بات ہے کہ دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نمازیں پڑھی، روزے رکھے اور نیک اعمال کیے، مگر پھر بھی جہنم میں گرا دیے گئے، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو سزا دی جائے گی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جاؤ، اور جس کے دل میں ایک اشرفی کے برابر بھی ایمان پاؤ، اسے دوزخ سے نکال لاؤ، اور اللہ ان کے چہروں کو دوزخ پر حرام کر دے گا۔ چنانچہ وہ آئیں گے اور دیکھیں گے کہ بعض کا تو جہنم میں قدم اور آدھی پنڈلی جلی ہوئی ہے، چنانچہ جنہیں وہ پہچانیں گے انہیں دوزخ سے نکالیں گے، پھر واپس آئیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا جاؤ، اور جس کے دل میں آدھی اشرفی کے برابر بھی ایمان ہو اسے بھی نکال لاؤ۔ چنانچہ جن کو یہ پہچانتے ہوں گے ان کو نکال لائیں گے، پھر وہ واپس آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جاؤ، جس کے دل میں ذرا برابر ایمان ہو اسے بھی نکال لاؤ۔ چنانچہ پہچاننے والوں کو نکالیں گے۔ ابو سعید خدری نے اس پر کہا کہ اگر تم میری تصدیق نہیں کرتے تو یہ آیت پڑھو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ وان تک حسنۃ یضاعفها. تو یہ آیت انہوں نے سنائی، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی کے اوپر، یہ آیت پڑھو، اللہ تعالیٰ ذرا برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا، اگر نیکی ہے تو اسے بڑھاتا ہے. پھر انبیاء اور مومنین اور فرشتے شفاعت کریں گے، اور پروردگار کا ارشاد ہوگا کہ اب خاص میری شفاعت باقی رہ گئی ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ دوزخ سے ایک مٹھی بھر لے گا اور ایسے لوگوں کو نکالے گا جو کوئلہ ہو گئے ہوں گے. یہ یعنی دیکھیں کہ سزاؤں کے لحاظ سے کچھ کے صرف پنڈلی جلی ہوگی، کس کا کچھ حصہ جلا ہوگا، اور دوسرے اس کے جو مومن جن کو اللہ اجازت دے گا شفاعت کی، وہ جا کے ان کو پہچان لیں گے. لیکن جن کے گناہ بہت زیادہ ہوں گے، جن کی رائے جن کا اس حدیث میں ذکر ہے کہ جس رائے برابر ان کا ایمان تھا، اب ان کو تو اللہ ہی پہچان سکتا ہے، کیونکہ وہ تو جل کر کوئلہ ہو گئے ہوں گے. پھر اللہ تعالیٰ ان کو نکالے گا. اس حدیث سے ہمیں شفاعت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو بھی، کچھ مومنوں کو بھی حق دے گا کہ وہ شفاعت کرے اپنے جن کی وہ کرنا چاہتے ہوں گے. لیکن اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی اذن ضروری ہے، کیونکہ سورہ آیت الکرسی میں پتہ چلتا ہے ہمیں کہ شفاعت اسی کی جا سکے گی جس کی اللہ اجازت دے گا، اور وہی شفاعت کرے گا جس کو اللہ اجازت دے گا، اور اتنی شفاعت کرے گا جتنا اللہ مرضی اللہ اجازت دے گا. تو لیکن ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مومنوں کو بھی شفاعت، کچھ مومنوں کو شفاعت کا درجہ ملے گا. پھر آخر میں جب انبیاء کی صفات بھی ختم ہو جائے گی، انبیاء بھی کچھ لوگوں کو نکال لائیں گے، پھر پروردگار ان جلے ہوئے جو کوئلہ ہو چکے ہوں گے، مگر اللہ کو معلوم ہوگا کہ ان کے دل میں تھا ایمان، ٹھیک ہے، کیونکہ پہلے جو لوگ نکالے گئے انہوں نے نمازیں پڑھی تھی تو ان کے چہرے باقی تھے اور ان کے کچھ اعضاء، سجدوں کے اعضاء باقی تھے، اس سے ان کو لوگوں نے پہچان لیا. لیکن اب جو سیاہ کوئلہ ہو چکے تھے ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نکالے گا، مٹھی بھر لے گا، اور ایسے لوگوں کو نکالے گا جو کوئلہ ہو گئے ہوں گے. پھر وہ جنت کے سرے پر ایک نہر میں ڈال دیے جائیں گے جسے نہر آب حیات کہا جاتا ہے. یہ لوگ اس کے کنارے سے اس طرح ابھریں گے جس طرح سیلاب کے کوڑے کرکٹ سے سبزہ ابھر آتا ہے. جب سیلاب ہوتا ہے تو دریا کے کنارے پر جو کوڑا کرکٹ ہوتا ہے اس کے اندر سے بیج جو بھی اندر ہوتے ہیں وہ اگ جاتے ہیں. تم نے یہ منظر کسی چٹان یا کسی درخت کے کنارے دیکھا ہوگا جس پر دھوپ پڑتی رہتی ہے اور وہ سبزہ بھرتا ہے، اور جس پر سایہ ہوتا ہے وہ سفیدہ ابھرتا ہے. پھر وہ اس طرح نکلیں گے جیسے موتی چمکتا ہے. اس کے بعد ان کی گردنوں پر مہر کر دی جائے گی. اچھا، اب ان لوگوں کی جب یہ ٹھیک ہو جائیں گے تو ان کی گردنوں پر ایک مہر لگا دی جائے گی کہ یہ اللہ کے آزاد کردہ غلام ہیں. یعنی اب جنت میں تو ان کو ڈالا جائے گا، لیکن ان کے اوپر ایک نشانی ہوگی، لوگ ان کو دیکھ کے سمجھ لیں گے کہ یہ سب سے آخر میں ان کو جنت میں ڈالا گیا ہے جہنم میں جل چکنے کے بعد، اور ان کو یہ مہر پہ ہوگا اللہ کے آزاد کردہ غلام ہے، اور انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا. اہل جنت ان کو عتقاء الرحمن کہیں گے، یعنی کہ اللہ کے آزاد کردہ غلام. انہیں اللہ نے بلا عمل کے جو انہوں نے کیا ہو اور بلا خیر کے جو ان سے صادر ہوئی ہو جنت میں داخل کیا ہے، اور ان سے کہا جائے گا کہ تمہیں وہ سب کچھ ملے گا جو تم دیکھتے ہو، اور اتنا ہی اور بھی ملے گا. سبحان اللہ. دیکھیں کہ ایسے لوگوں کو جنہوں نے کوئی نیک عمل نہیں کیا، اللہ نے اپنی رحمت سے، چونکہ ان کے اندر ایمان تھا ایک ذرے برابر، تو اللہ نے ان کو نکالا ہوگا. تو پھر ان کو بھی جب جنت میں ڈالا جائے گا تو ان کو کیا کہا جائے گا کہ تمہیں وہ سب کچھ ملے گا جو تم دیکھتے ہو. یعنی وہ لوگ دیکھیں گے، اپنی نظر جہاں تک ان کی نظر جا رہی ہوگی وہ ساری نعمتیں ان کو دی جائے گی، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے بھی ان کو اور دے گا. آج کے مسلمانوں کو یہ بہت زیادہ تسلی ہے کہ جہنم کا ڈر بہت کم لوگوں کو ہے کہ مجھے جہنم میں کہیں نہ ڈالے اللہ تعالیٰ ہمیں اس جہنم کے جھونکا بھی نہ لگنے دے ہوا کا. لیکن یہ انسان دیکھیں، دنیا میں ہم آگ میں اپنی انگلی جانتے بوجھتے نہیں ڈالیں گے، صرف ایک انگلی بھی نہیں ڈالیں، ایک ناخن بھی نہیں ڈالیں گے، تو ہم یہ دنیا میں لاپرواہی کر کے ہم اپنی سارے جسم کو جہنم کے رزق میں ڈال رہے ہیں کہ جہنم میں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری کوتاہیوں سے کچھ
کچھ نہ کچھ جہنم کی سزا واجب ہو جائے، اللہ محفوظ رکھے ہم کو اس سے۔ لیکن یہ حدیث اگر آپ پڑھیں انشاءاللہ تو آپ کو اچھا بھی لگے گا، اور ہمیں ہمارا جو یہ وقت ہے اس دنیا میں، ہمیں زیادہ سے زیادہ کوشش میں لگنا چاہیے کہ ہمیں اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہمیں اور ہم سے کوئی بھی ہمارے اندر خرابی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم معافی مانگتے رہیں۔ لوگوں کو ہم نے کوئی زیادتی کی ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، اور لوگوں سے بھی مانگنی چاہیے، کیونکہ انہی احادیث میں ایک حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ سب سے زیادہ میری امت کا سب سے زیادہ بد نصیب انسان کون ہے؟ صحابہ کرام نے کہا ہم نہیں جانتے، یا پتہ نہیں انہوں نے کچھ کہا کہ یہ ہو سکتا ہے وہ ہو سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ آدمی ہوگا جو کہ ڈھیروں ساری نیکیاں لے کر آئے گا، نماز روزے سب کیے ہوں گے، ڈھیروں نیکیاں ہوں گی اس کی، پھر مگر اس نے لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کیا ہوگا، تو جن کے ساتھ اس نے حق تلفی کی ہوگی وہ سارے لوگ آ کر اس سے بدلہ لیں گے، اس کی نیکیاں لے جائیں گے، پھر اس کی نیکیاں ختم ہو جائے گی، تو پھر کچھ اور لوگ باقی ہوں گے جن کو بدلہ لینا ہوگا، تو ان کے گناہ اس کے اعمال نامے میں ڈال دیے جائیں گے، اور اس کی نیکیاں ان کو دے دی جائے گی، اور یہ بندہ اس کا اعمال نامہ گناہوں سے بھر جائے گا، اس کی ساری نیکیاں لوگ لے جائیں گے اور وہ جہنم میں ڈالا جائے گا۔ دیکھیے اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے۔ ہم اتنے لاپرواہ ہیں کہ ہم دوسروں سے کیا معاملہ کر رہے ہوتے ہیں ہمیں نہیں پتہ ہوتا، اور ہم کبھی اس پر غور بھی نہیں کرنا چاہتے۔ ہمارا ایگو ہمیں اس چیز سے روکتا ہے، ہم جو فیصلہ کرتے ہیں صحیح ہیں، ہم ہی صحیح ہیں، بس دوسرے غلط ہیں۔ لیکن یہ جو بندوں کا معاملہ ہے اس میں انسان کو بہت خیال رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ بندوں کا معاملہ اللہ نہیں معاف کرے گا، بندوں کے معاملہ بندوں ہی سے نپٹایا جائے گا۔ تو سب سے بد نصیب وہ انسان ہوگا جو اتنی نیکیاں کر کے جائے گا اور اس کی ساری نیکیاں دوسروں کو دے دی جائے گی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔